ذوق رمضان ذوق رمضان ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود ہے، اور نشریات کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے سناخواں فہد مقصود ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اپنی سریلی آواز میں جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور ہم سب عقیدتوں کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم فہد، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا، اور رمضان یقیناً اب 18واں روزہ گزر رہا ہے بلکہ، اور دوسرا اشرہ بھی اپنے اختتام کی جانب، اور اب ہم بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ تو پہلا دوسرا روزہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ابھی تو آغاز ہے۔ تو یہ بتائیے فہد کہ آپ جو ہے وہ جیسے خود بھی آپ جاب کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کیسے مینج ہوتا ہے رمضان، کیا روٹین ہوتا ہے آپ کا؟ اچھا، رمضان میں نا زیادہ تر یہ فیل نہیں ہوتا ہے، آپ جو ڈیلی لائف روٹین مطلب آفس آنا جانا، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف دنوں کے لحاظ سے الگ ہوتی ہے۔ رمضانوں میں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا اسپیسیفک ٹائم چاہیے کام کے لیے۔ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ مجھے تھوڑا سا اسپیسیفک ٹائم چاہیے عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ رمضانوں میں یہ چیز بالکل ریورس ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پھر زیادہ وقت عبادت کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور اپنے کام کے لیے تھوڑا سا اسپیسیفک ٹائم چاہیے، تو اس لیے یہ مینیج کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ جب آپ نے روزہ رکھا ہو تو انرجی ڈبل ہو جاتی ہے۔ میری تو انرجی بالکل ڈبل ہو جاتی ہے، مجھے باقیوں کا پتہ نہیں کہ ان کو روزہ کیوں لگتا ہے اور کس لیے۔ صحیح بات ہے، تو یہ ہے ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ رمضان کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہاں رمضان کی برکتیں کتنی آ جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دسترخوان پر اتنا کچھ آ جاتا ہے، موجود ہوتا ہے کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ آج تو حقیقتاً میرے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، پہلے روزے کو تو تھوڑا سا آپ بلینک ہوتے ہیں نا افطار کے، بھائی کیا کیا آج بنایا جائے، لیکن آپ یقین کریں جب ٹیبل سجتی ہے نا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ نا آپ مینیج کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ بھی رکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں۔ تو بس یہ برکتیں ہیں رمضان کی، اور بس سمیٹنی ہے، 12 دن یا 11 دن مزید باقی ہیں۔ میں زیادہ تر مطلب افطار کے دسترخوان کو زیادہ انجوائے نہیں کرتا، میں اس کیفیت کو زیادہ انجوائے کرتا ہوں، ماشاءاللہ، کہ تو اس وقت ماحول ہوتا ہے نا کہ ہر طرف سے آپ کو مطلب ایک اذان کی آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے، اور سب اس کو فالو کریں گے، کیا بات۔ اور جو آواز ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے سروں سے بھی بڑھ کے، اور اس وقت آپ کی کان بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اذان کو۔ اچھا فہد، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ آج یہ بھی کلام میرے بہت دل کے قریب ہے، تو یہ سامنے ضرور جی بسم اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاء کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد
کا مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی کیا بات ہے ماشاءاللہ بے شک واہ واہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا سبحان اللہ ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالا درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں سبحان اللہ ماشاءاللہ درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے ماشاءاللہ بہت خوب بہت پیارا کلام بہت پیارا کلام فہد آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آپ کی آمد کا شکریہ اس ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ٹپ آف دا ڈے لے کر میں حاضر ہو چکی ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ فرائی کرتے ہیں تو اس کو آپ انڈوں میں لپیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈوں میں 1 چمچہ دودھ اور آدھا چائے کا چمچہ بیسن شامل کریں اور پھر آپ اس انڈے میں کسی چیز کو فار ایگزامپل آپ کبابوں کو ہی جو ہے وہ لپیٹ کر فرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہی دیکھیے گا کہ ایک تو وہ چیز جو ہے وہ کرسپی ٹائپ کی فرائی ہوگی اور دوسری بات ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا بیکڈ ہوا ہوا محسوس ہوگا تو آپ اس ریسیپی کو اس ٹپ کو ضرور انجوائے کریں گے اینی وے جناب 18واں روزہ اور آپ اور ہم پھر سے ہیں ذوق رمضان میں ایک ساتھ ہمارے ساتھ ہماری اسپیکر سحر شعیب نظامی موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک اور آج جو ہے وہ ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں آپ سے پچھلے عشرے میں بھی ملاقات ہوئی تو آج بھی آپ کو ہم نے زحمت دی ہے تو کیا سلسلہ ہے آج گفتگو کا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا جزاک اللہ رمضان کی ہی برکتیں اور رمضان کے فضائل اور روزے دار کے اپنے فضائل کیا کیا بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ آج تھوڑا سا بیان کروں گی جی کہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایک ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک روزے دار کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا ریان باب ریان سے صرف وہ داخل ہوں گے جو روزے دار ہیں تو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت تو ہمیں جنت میں داخلہ مل گیا ٹھیک ہے اب دوسرا یہ دیکھا جائے کہ روزے دار کے اپنے فضائل روزے دار کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں کہ دریا کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں جنت کی خوشبوؤں سے جنت کی خوشبو کو آراستہ کیا جا رہا ہے اس کی آمد کے لیے جنت میں داخلے کے لیے اس کے اور دوسرا یہ کہ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے جو بو آتی ہے اس کو مشک کی خوشبو سے زیادہ کہا گیا ہے اسی طرح رمضان المبارک میں جو ہمیں دیکھا جائے تو ہم اس وقت ہم جس روزے میں موجود ہیں تو اس وقت تک شروع کے روزے ہمیں تھوڑے سے گراں گزرتے ہیں ہماری ذات پر کہ اس میں تھوڑی ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی جب عادت شروع ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا مشکل سا فیل ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے ہمارا جسم بھی جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اسی طرح ہمیں جب ہم رمضان المبارک کو
اینڈ پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا ابھی ہم جیسے مڈ میں ہم موجود ہیں, تو ہمیں جب اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں, تو یہی ایک آپ کی سب سے پیاری بات کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم اپنا وزن کم کرنا چاہیں اور یہ چیزیں, تو اس میں ہمیں سب سے پیارا موقع تو ہمیں یہ رمضان المبارک میں عید کے روزے کی حالت میں ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح اپنے سدھار پیدا کر لیں اپنے, کیونکہ زندگی میں سدھار جو ہے وہ معاشرے میں سدھار ہے, اور معاشرے میں سدھار سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہماری کامیاب ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ باب ریان کا, تو جنت کو بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کی آمد پر جو ہے وہ خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے آنے کے وقت شیاطین کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو ہمیں ایک آسانی اور دے دی گئی کہ اب ہمیں بہکاوے سے بھی ہمیں بچا, خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا کہ محفوظ فرما دیا ہمیں کہ اب ہم شیطان کی پکڑ سے بھی ہم بچ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آسانی اور یہ پیدا کر دی کہ ہمیں اس سے بھی آزاد کر دیا. اب ہم اللہ کی طرف قرب حاصل کرنا, اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس رمضان المبارک کو گزارتے ہیں اور اس میں کتنی برکتیں حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزانہ اس میں منادی دی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, کون ہے جو مجھ سے توبہ طلب کرے, کون ہے جو مجھ سے رحمتیں طلب کرے. تو یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں رحمت کا عشرہ ملا, اب دوسرے عشرے میں ہم موجود ہیں تو دوسرا عشرہ ہمیں مغفرت کا عشرہ ملا. تو اسی طرح ہم اب جب تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے تو ہمیں جہنم سے آزادی بھی مل رہی کہ انشاءاللہ امید ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے کہ ہم تینوں عشرے اپنی ان کی ساری برکتیں حاصل کریں. اور اچھا, جیسے آپ نے جنت کی آراستگی کی بات کی, جیسے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کا تو مقابلہ جنت کی چیزوں سے اور یا جہنم کی چیزوں سے تو ہے ہی نہیں, کہ کہتے ہیں نا کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ تو بہت سارے پانیوں سے مطلب ٹھنڈی کر کے اس دنیا میں بھیجے گا, اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ کتنی سخت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اسی طرح سے جو ٹھنڈک ہے, جو آب کوثر کے پانی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ٹھنڈا میٹھا, شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا. تو جس خوشبو کی آپ بات کر رہی ہیں, اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ خوشبوئیں کیا ہوں گی, دنیاوی خوشبوئیں تو کچھ بھی نہیں ہیں, کہ وہ ماشاءاللہ سے جب اللہ رب العزت جنت کو آراستہ فرما رہے ہوں گے خوشبوؤں سے روزے داروں کے لیے, تو وہ خوشبو تو میرا خیال ہے کہ نہ ختم ہونے والی خوشبو ہوگی. تو کیا ہی بات ہے, اللہ رب العزت ہمیں ان خوشبوؤں کو حاصل کرنے والا بنا دے, آمین ثم آمین. اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی آمد پہ ہمیں کہا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم ایک نفل بھی ادا کریں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملے, اور فرض ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ملے گا. اسی میں ہمیں ایک شب قدر عطا فرما دی گئی کہ بہترین رات جو 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چیزیں رمضان المبارک کو 11 مہینوں پر فضیلت ہی اسی لیے دی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے نچوڑ سب اس میں رحمتیں برکتیں سب چیزیں نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, مومن کا رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے. روزے دار کے لیے اتنی فضیلت ہے, روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی اتنی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فیوز و برکات سے نوازے اور ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت پیاری سی گفتگو فضائل رمضان کے حوالے سے سہرش آپ نے کی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے, فریڈم نیوز سے عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت. اور اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جی ہاں, کہ جنہوں نے وہ ربائی لکھی تھی مشہور, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انہوں نے ایک جگہ پر لکھا تھا, مجھے بڑی پیاری سی بات نظر آئی کہ صبر رکھو, ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اسی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی چاہتی ہے اجازت ذوق رمضان سے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ نگہبان. ذوق رمضان.